اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ جیسا کہ مستقل موضوع چل رہا ہے ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت آپ حضرات کی خدمت میں مستقل پیش کی جا رہی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قربا کون ہیں کہ جن سے مودت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہوا علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اللہم صلی اللہ۔ اور ان کی اولاد ہے کہ جن سے مودت کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد سے مودت کرنا عقیدت نہیں ہے، آل محمد سے مودت کرنا، محبت کرنا یہ ہمارے جذبات نہیں ہیں۔ آل محمد سے محبت کرنا یہ کوئی ہمارا جسے کہنا چاہیے اندھی عقیدت یا اندھے جذبات نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، یہ ساری عبادتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو مودت بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی جذباتی رشتہ آل محمد سے ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی سے بھی عقیدت ہو جائے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو میرے سے عقیدت ہو گئی، آپ کو مجھ سے عقیدت ہو گئی، مگر یاد رکھیے آل محمد سے ہماری یہ جو محبت اور انسیت اور پیار اور مودت ہے، یہ قرآن مجید اور اللہ کی توحید اور رسول کے فرمان اور قرآن کے حکم کی روشنی میں ہے۔ یعنی اگر ہم نہ کریں تو ہم مسلمان نہ رہیں، اگر ہم نہ کریں تو ہم ٹھیک دیندار نہ رہیں۔ تو لہذا یہ مودت اسی طرح ہے جس طرح نماز کا حکم ہے قرآن میں، جس طرح روزے کا حکم ہے قرآن میں، جس طرح خمس و زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں، اسی طرح مودت کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ تو لہذا ہم جو مودت کرتے ہیں، اچھا مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کے گھر میں خوشی ہو تو ہم خوشی منائیں، اور جب ان کے گھر میں غم ہو تو ہم غم منائیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آل محمد کے گھر میں خوشی ہے اور ہمارے گھر میں غم ہے،
تو اب ایسے ماحول میں آپ کو اپنے کو سنبھالنا ہے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کہ اگر آل محمد کے گھر میں خوشی ہو اور ہمارے گھر میں غم ہو تو اپنے غم کو قربان کر دو آل محمد کی خوشی کے اوپر. یہی شیعت ہے، یہی مودت ہے، یہی آل محمد کا جن سے آپ اظہار عقیدت ہے آپ کا آل محمد سے. تو اگر ان کے گھر میں خوشی ہو، اسی طرح آپ یہ لگا لیجئے، اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں. فرض کریے آل محمد کے گھر میں غم ہو اور ہمارے گھر میں خوشی ہو، تو اب اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی خوشی کو قربان کرنا چاہیے یا آل محمد کی خوشی کو قربان کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی خوشی کو قربان کرنے دینا چاہیے آل محمد کے غم پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری اپنی کوئی خوشی ہے نہ ہمارا اپنا کوئی غم ہے. اگر مولا خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، مولا اگر افسوس میں ہیں، مولا اگر غم میں ہیں، تو شیعت کا تقاضا یہ ہے، مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی غم میں رہیے. یہ قرآن مجید کے اوپر آپ کا عمل ہو جاتا ہے. میری تقریر کا آج کا موضوع ہے شجاعت امیر المومنین اور خدمت خلق. ظاہر میں یہ دو لفظ بالکل الگ الگ ہیں، ایک ہے شجاعت اور ایک ہے خدمت خلق. دیکھیے جو آدمی سخت ہوتا ہے وہ خدمت خلق نہیں کر پاتا، اور جو آدمی نرم ہوتا ہے وہ شجاعت کے معرکے میں ٹک نہیں پاتا. توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیے، چونکہ یہ آل محمد کی خوشی ہے، فتح خیبر 24 رجب، تو اس میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک صلوات اچھی سی پڑھیے آپ محمد علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، آپ اپنے کم ہونے کا تصور نہ کریں، صلوات اچھی سی پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم محمد و آل محمد. بس آپ غور فرمائیں، چونکہ آج کئی چیزیں مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہزاروں انسان آپ کو اچھی صفتوں والے ملیں گے، ہزاروں انسان ہیں جن میں اچھی صفات موجود ہیں. مثلا کوئی آدمی آپ کو بہادر ملا، بڑا بہادر آدمی ہے، لیکن بہادر ہونا کمال تو ہے، بہادری کمال ہے، بڑا بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تو کہتے بڑا بہادر آدمی ہے. لیکن وہ بہادر عالم نہیں ہے، وہ بہادر عالم نہیں ہے، جاہل ہے مگر بہادر ہے. تو اس میں ایک اچھی صفت ہے کہ وہ بہادر ہے مگر عالم نہیں ہے. اچھا ایک عالم بہت بڑا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے، وہ چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے. تو ادھر آپ نے دیکھا ایک صفت ہے کمال کی، علم. آدمی عالم ہے، ضروری نہیں ہے کہ شجاع ہو. ایک ہوتا ہے آدمی شجاع ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو. یعنی ایک آدمی میں ہو سکتا ہے ایک ہی صفت اچھی پیدا ہو، دوسری صفات اس کے اندر اچھی موجود نہ ہو. یا اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا عالم ہے، ہر ایک سے مناظرہ کرتا ہے، ہر ایک کی آواز کو برکت دیتا ہے، ہر ایک کی سانسیں بند کر دیتا ہے، مگر جب میدان عمل میں آتا ہے تو بالکل زیرو. عالم بہت اچھا ہے مگر عامل نہیں ہے. اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، بہت بہترین عامل ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا پابند ہے، سارے دین کا عمل کرنے والا ہے مگر عالم. میرے ساتھ ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں تک؟ تو عالم ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، عمل کرنے والا ہے، عالم نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، لیکن ایک چیز زیادہ یا کم ضرور ہوگی، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا عامل نہیں ہوگا.
اور جتنا بڑا عامل ہوگا اتنا بڑا عالم نہیں ہوگا. تو اس میں بھی آپ دیکھیے الگ الگ ہو جاتا، عالم الگ عامل الگ ہو جاتا. اسی لیے کہتے ہیں ذلت العالم تفسد العالمہ، ایک عالم کا بگڑ جانا یعنی پوری کائنات کا بگڑ جانا. تو اس کا مطلب ہے عالم بھی بگڑا ہوا ہو سکتا ہے. تو لہذا عالم ہوتا ہے بعمل نہیں ہوتا، بعمل ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا. شجاع ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے مگر شجاع نہیں ہوتا. اسی طرح یہ عالم ہے بہت بڑا مگر جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا سخی نہیں ہے. کنجوس، کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، کسی کو کھلا کے راضی نہیں ہے. اور مولویوں کے بارے میں تو زیادہ تر ہماری عوام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ نہ ان کے گھر میں یہ ہمیشہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کے گھر میں نیاز ہوتی ہے نہ نظر ہوتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کہتا بھائی میں نے نہیں دیکھا اس عالم کے گھر کبھی نظر و نیاز بھی ہوا ہوا، ایسا جیسا اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو عالم ہے سخی نہیں ہے، سخی ہے عالم نہیں ہے، شجاع ہے عالم نہیں ہے، عالم ہے شجاع نہیں ہے. اسی طرح ایسا آپ کو بڑا دیکھنے میں ملے گا، یعنی ہر آدمی کے اندر ایک ہی صفت ہے جو عروج پر ہوتی ہے، باقی صفتیں دب جاتی ہیں. عالم ہے تو شجاع نہیں ہے، عالم ہے تو بعمل نہیں ہے، عالم ہے تو سقی نہیں ہے، عالم ہے تو کریم نہیں ہے. یعنی ایک صفت بڑی اچھی ہے. اب دوسری طرف آ جائیے، بہت بڑا شجاع ہے، بہت بڑا شجاع ہے. بھائی سنیے غور سے، بہت بڑا بہادر ہے. تاریخ اسلام نے ایک نام پیش کیا پوری کائنات میں جو سب سے بڑا بہادر تھا، بولیے ذرا کیا نام ہے اس کا؟ رستم. رستم بہت بڑا بہادر تھا، تاریخ پڑھیے اس کی. رستم کا نام شجاعت میں، یعنی اگر شجاعت بول دیا جاتا اس زمانے میں تو رستم سمجھ میں آتا تھا، رستم بول دیا جاتا تھا تو شجاعت سمجھ میں آتی تھی. تو بہت بڑا شجاع تھا رستم، مگر وہ سخی نہیں تھا. اچھا، سخاوت میں ایک نام تاریخ نے بہت بڑا پیش کیا، ماشاءاللہ اسے آپ سب بتا دیں گے. کیا نام ہے اس کا؟ حاتم. حاتم طائی. کہتے اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے، ارے تم حاتم طائی تھوڑے ہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاتم طائی سخی ہے مگر رستم جیسا شجاع نہیں ہے، اور رستم بہت بڑا شجاع ہے مگر حاتم جیسا سخی نہیں ہے. اس لیے کہ شجاعت کا تقاضا ہے ہر آدمی ہر وقت مرنے مارنے کے لیے تیار رہے، جوش رہے، جذبہ رہے. ادھر آپ نے کچھ کہا ادھر جوش اور ولولہ بڑھ گیا. سخاوت کا تقاضا ہے انسان نرم دل ہو، جس کی مصیبت دیکھے آنسو بہانے لگے، جس کی پریشانی دیکھے اسی کو مدد کرنے کے لیے نکل پڑے. اس کا مطلب یہ ہے شجاعت کا تقاضا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو، سخاوت اور کرم کا تقاضا ہے کہ انسان کا دل نرم ہو. اسی لیے ایک انسان کی صفت آگے بڑھ جاتی ہے، دوسری صفت پیچھے رہ جاتی ہے. اب میں ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پہنچا دوں میں خیبر میں، اور وہ جملہ یہ ہے پوری کائنات میں ہم نے ایسے ہی دیکھا، ایک صفت میں آگے بڑھ گیا، ایک صفت میں پیچھے رہ گیا. کروڑوں سلام ہو علی ابن ابی طالب کے اوپر، جتنا بڑا عالم تھا اتنا ہی بڑا عامل تھا، اتنا ہی بڑا شجاع تھا، اتنا ہی بڑا بہادر تھا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یعنی علی جتنے بڑے عالم اتنے ہی بڑے عامل. اگر علم کے میدان میں رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو عمل کے میدان میں بھی نبی نے سند دی علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. تو یہ عمل بھی علی سے بڑا کسی کا نہیں ہے، علم بھی علی سے بڑا کسی کا نہیں ہے. شجاعت میں کوئی نام لے کے آئیے، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. سخاوت میں کوئی نام لے کے آئیے، جب کسی نے کہا مولا حاتم بہت بڑا سخی ہے، کہا کیا کرتا ہے؟ کہا 10 دروازوں سے دیتا ہے. میرے مولا نے کہا ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دو؟ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. مت جاگ کے سنیے بھائی، صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی وآلہ
وعجل، ویسے بھی شب جمعہ ہے تو آپ عزیزو دیکھیے یہ جو میں نے موضوع باندھا ہے بڑی عجیب و غریب سی تمہید ہے کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا بڑا سقی نہیں ہوتا، جتنا بڑا سقی ہوتا ہے اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی کمال کا مسئلہ ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے کہا کہ ما اقول فی شخص، میں اس انسان کے بارے میں کیا کہوں کہ جس انسان کے بارے میں تین چیزوں کے ساتھ ایسی جمع ہیں کہ جو کائنات میں ابھی تک کسی میں جمع نہیں ہوئی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں تین چیزیں علی میں ایسی جمع ہیں کہ جو کائنات میں آج تک کسی کے اندر جمع نہیں ہوئی۔ اب جملہ کہتا ہے الجود مع الفقر، فقیری کے ساتھ سخی ہونا۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، فقیری کے ساتھ سخی ہونا، مال ہونے کے بعد سخی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گھر میں فاقے ہو اور کائنات میں سب سے بڑا سخی ہو، ایسا میں نے علی کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھا۔ دوسری بات امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دوسری چیز الشجاعت مع الرائے، غور و فکر کے ساتھ شجاعت۔ ارے بھائی توجہ، غور و فکر کے ساتھ شجاعت۔ غور و فکر کتنی تھی شجاعت میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رستم بہت بڑا شجاع تھا، ادھر سے اسلحہ پہن کے باپ آیا، ادھر سے اسلحہ پہن کے بیٹا آ گیا، مگر رستم نے تلوار چلائی، اپنی ہی تلوار بیٹے پہ چل گئی، بیٹا قتل ہو گیا باپ کے ہاتھوں۔ زندگی بھر یہ شجاع آدمی پریشان رہا، زندگی بھر یہ شجاع آدمی پچھتاتا رہا کہ میری تلوار میرے ہی بیٹے پہ چل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت تو تھی مگر فکر اور تدبر نہیں تھا، یہ سوچ نہیں تھی تلوار کہاں چلانا ہے کہاں نہیں چلانا ہے۔ کروڑوں سلام ہو علی کے اوپر کہ لیلۃ الحریر جیسی رات میں بھی تلوار نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے جب لیلۃ الحریر ہوئی جنگ صفین میں، اور جنگ صفین میں تلواریں چل رہی ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ علی ایک تکبیر کہتے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا، سناٹا ہی سناٹا۔ علی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تلوار چلائی۔ اب جو تلوار چلائی تو خالی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کی۔ گننے والے نے گنا 500 سے زیادہ اللہ اکبر کا۔ اب یہ اللہ اکبر نہیں تھی، ایک اللہ اکبر ایک آدمی کے لیے پیغام اجل تھی۔ اب جو صبح کو گنا تو مالک اشتر گننے کے لیے پہنچ گئے، اتنے 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 ہیں۔ اب مالک اشتر کا ایک کم رہ گیا، مولا علی سے ایک کم رہ گیا مالک اشتر کا۔ آئے خوشی خوشی، کہنا چاہتے تھے مولا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو مالک اشتر؟ کہا مولا۔ ارے بھائی کہو نا جو کہنا چاہتے ہو، یا میں ہی بتا دوں؟ مالک اشتر یہی تو کہنا چاہتے ہو، ایک قتل ہو جاتا تو آپ کے برا۔ کہا مولا یہی کہنا چاہا، کہا بیعت کرو، دوبارہ بیعت کرو۔ کہا کیوں یار تو ٹوٹ گئی؟ کہا جو علی کی برابری کرے۔ بات سمجھ رہے؟ اے مالک تم میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ رات کے سناٹے میں جو بھی تمہارے سامنے آیا اسی کا گلا کاٹ دیا، مگر میں علی رات کے سناٹے میں بھی تلوار چلا رہا تھا تو 70 نسلیں دیکھ کے تلوار چلا رہا تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ مفتی جعفر صاحب کے ترجمہ نہج البلاغہ میں جو مقدمہ ہے، جو اردو کے شوقین ہیں وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، مفتی صاحب کی نہج البلاغہ، اس کے مقدمے میں جو مضمون لکھا گیا مولا علی کے اوپر، اس میں یہ مضمون لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر شجاعت ہو وہ کریم نہیں ہوتا، اور جس کے اندر کرم اور سخاوت ہو وہ شجاع نہیں ہوتا۔ مگر امام شافعی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں؟ الجود مع الفقر، فقیری کے ساتھ علی سے بڑا کوئی کیا نہیں تھا؟ سخی نہیں تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الشجاعت مع الرائے، تدبر کے ساتھ شجاعت۔ شجاع تو ہزاروں ہیں،
مگر حالات دیکھ کے تلوار چلانا، مقام دیکھ کے تلوار چلانا، نسلیں دیکھ کے تلوار چلانا، یہ علی کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ بعد میں ایک جملہ اور کہتا ہے، میری اس محفل کا سب سے بڑا جملہ ہے، ایک اچھی سی صلوات پڑھیے تو میں آپ کو سناؤں۔ سنیے آپ آج فضائل، سنیے میرے مولا کے فضائل۔ پتہ کیا کہتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ؟ فرماتے ہیں الجود مع الفقر والشجاعت مع الرائے والعلم مع العمل۔ ارے کیا لفظ کہا، خدا کی قسم، کا جتنا علی کے اندر علم تھا اتنا ہی علی کے اندر عمل تھا۔ ورنہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، عالم بہت بڑے ہوتے ہیں، عمل میں زیرو ہوتے ہیں۔ عمل بہت اچھا ہوتا ہے، علم بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں علی کے علاوہ کسی کے اندر جمع نہیں تھی۔ علی کے مخالف کے سامنے جو جنگ صفین میں ہے، ایک شخص آیا، آگے ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھ کے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہا عند ابخل الناس، کائنات کے سب سے بڑے بخیل کے پاس سے۔ اچھا۔ اجبن الناس، کائنات کے سب سے بڑے بزدل کے پاس سے۔ آیا الناس، سب سے بڑے گونگے کے پاس سے۔ انہوں نے کہا دشمن نے، بھئی کون؟ مثلا کہلے ابو تراب، علی کے پاس سے آیا ہوں، سب سے بڑا بزدل، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا گونگا۔ بس جیسے ہی سنا، عزیزو یہ ہے تعریف، میرا تعریف کرنا کوئی تعریف نہیں ہے، آپ کا نعرے لگا دینا کوئی تعریف نہیں ہے، مگر جو علی کی جان کا دشمن ہے وہ کہتا خبردار چاپلوسی نہ کرو، نہ اس سے بڑا کوئی شجاع ہے، نہ اس سے بڑا کوئی سقی ہے، نہ اس سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی ہے۔ جس نے دنیا کو فصاحت سکھائی ہو، فصاحت و بلاغت جس کے گھر کی لونڈیاں ہوں، وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسا جملہ، تو اس کا مطلب ہے علی جتنے بڑے شجاع ہیں، اتنے ہی بڑے عالم ہیں، اتنے ہی بڑے کریم ہیں، اتنے ہی بڑے بہادر ہیں۔ ایسی صفتیں علی کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ مگر ہمارا مذہب اسلام اٹیک کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہ اسلام اٹیک کا مذہب نہیں ہے، اسلام دفاع کا مذہب ہے۔ کوئی بھی جنگ، اسلام دہشت گردی کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ اسلام، یہ اسلام سمجھیے آپ، پیغمبر اکرم کی ساری جنگوں کو دیکھ لیے، کسی جنگ میں پیغمبر نے اٹیک نہیں کیا ہے، ہر جنگ میں پیغمبر نے دفاع کیا ہے۔ یعنی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو نبی اب جا رہے ہیں دفاع کرنے کے لیے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ ایک اچھی سی، ماشاءاللہ کافی لوگ ہوں گے، صلوات اچھی سی پڑھیں محمد علیہ محمد۔ غور فرمائیں، اس کو سوچیں اور اس پہ فکر کریں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، سنیے کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس میں اٹیک نہیں ہے، اس میں ایک دم سے کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی پہ چڑھائی کر دینا، کسی کے گاؤں پہ حملہ کر دینا، کسی کے شہر پہ حملہ کر دینا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری دفاع میں ہیں، جوابی کارروائی اردو میں کہتے ہیں اسے، جوابی کارروائی۔ میں آج آپ کو ماشاءاللہ جو آ گئے ہیں لوگ، ان کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ ہدیہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے، اگر آپ سمجھانا چاہیں اسلام کو تو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ اسلام میں اٹیک نہیں ہے، اسلام میں دفاع ہے۔ آپ کو ثابت کیسے کریں گے؟ ثابت کیسے کریں گے آپ؟ تو میں آپ کو ایک تاریخ سے ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے آپ آج سے انشاءاللہ ثابت کر سکتے ہیں سب کے سامنے۔ دیکھیں، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کون سی جنگ ہے جو مکے میں ہوئی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کوئی جنگ مکے میں نہیں ہوئی۔ مکے سے رسول ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، اب ساری جنگیں مدینے میں آ کے ہو رہی ہیں، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔
رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، رسول کو مارنا چاہتے ہیں، رسول کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، رسول پہ اوجھڑیاں ڈال رہے ہیں، رسول کو پریشان کر رہے ہیں، مگر جنگ نہیں ہے، لشکر تیار نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک ہی جملہ وہ انشاءاللہ 26 کو کہوں گا میں، لیکن اس کی تمہید باندھ دیتا ہوں 26 کی میں آج سے ہی۔ جب اکثر مسلمان رسول کے ساتھ تھے تب کفار میں اتنی طاقت تھی کہ وہ لڑنے کے لیے مدینے تک آ گئے، مگر جب اکیلا چچا موجود تھا، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، تو کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ سنیے، اب مثلا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مکے کے پاس یا مدینے کے پاس؟ ہاں جوانوں، اتنی نالج تو اپنے دین کے بارے میں ہونی چاہیے بھائی۔ مدینے کے پاس، یعنی مکے سے لشکر پہلے چلا مارنے کے لیے۔ بھائی وہی تو پہلے چلے گا جو دور سے آیا ہے۔ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں اور آپ آئے ہیں میرے پاس چل کے بہت دور سے، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب ہے جنگ کی شروعات آپ نے کی۔ میں چلا اپنے وطن سے 5 کلومیٹر اور آپ آئے 200 کلومیٹر سے، تو جنگ کی شروعات کس نے کی؟ جو دور سے چلا ہے۔ جتنی بھی جنگ ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، ماشاءاللہ آپ زیارت کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں، یہ بدر کا مقام ہے، یہ احد کا مقام ہے، یہ خندق کا مقام ہے، تو سارے کے سارے علاقے جتنے بھی ہیں وہ مدینے کے قریب ہیں، مکے کے قریب۔ اس کا مطلب ہے کافر مکے سے چلتا تھا لڑنے کے لیے، تو نبی کو مجبوراً نکلنا پڑنا تھا دفاع کے لیے۔ یہ مدینے کے پاس ساری جنگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کافر ہیں جو جنگ پہ مجبور کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، تو نبی کو مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو اسلام یہیں سے اب جنگ بدر مدینے کے پاس، جنگ احد مدینے کے پاس، جنگ خندق مدینے کے پاس، ساری جنگیں تو مدینے کے پاس ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کفار وہاں سے چلے، بعد میں نبی بھی پہنچے، جنگ ہو گئی، لیکن اٹیک نہیں ہے، کوئی بھی جگہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ ایک واحد جنگ، جنگ خیبر ایسی ہے کہ جس میں رسول اللہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس میں اب آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کہے، آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی مدینے سے 176 کلومیٹر 32 فرسخ یعنی 176 کلومیٹر تقریباً علماء نے لکھا خیبر کی بستی آباد تھی۔ اس خیبر میں سارے کے سارے یہود تھے، رہنے والے یہودی تھے، اور یہ جگہ دیکھیں بسی بھی کس طرح ہے، مرحب جیسا پہلوان انہی میں موجود تھا، انتر جیسا پہلوان انہی میں موجود تھا، لیکن یہ پورے کے پورے جو ہیں نبی کی دشمنی میں جمع نہیں ہوئے تھے، پہلے یہ نبی کی دوستی میں جمع ہوئے تھے، یہ نبی کے پیار میں جمع ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کو ان کی کتابوں میں خبر ملی تھی کہ مکے میں ایک نبی آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، جو آخری نبی ہوگا، جو اچھا دین لے کے آئے گا، تو وہ تمہیں نجات دے گا، وہ تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا۔ تو یہ پورے جتنے بھی تھے انتظار کر رہے تھے پیغمبر اکرم کا۔ مدینے میں جتنے بھی یہودی آباد ہوئے یا اطراف میں آباد ہوئے وہ نبی کے انتظار میں آئے تھے، جیسے مثلا آپ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے وہ بھی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر مسئلہ آ کے کہاں بگڑا؟ تاریخ اپنے کو دوہرا بھی دیتی ہے میاں، کہیں ایسا نہ ہو جو قوم آج امام کا انتظار کر رہی ہو اور جب امام آئے وہی امام کی دشمن بن جائے، ہو سکتا ہے، امکان ہے، یہ نہ کہیے آپ استغفر اللہ لا حول ولا، بن سکتے ہیں بھائی، بالکل بن سکتے ہیں۔ وہ جو آئے تھے وہ رسول کے انتظار میں آئے تھے سب۔ مرحب و انتر کے، میں نے صادق حسن صاحب سے یہ سنا ہے کہ مرحب و انتر جو تھے باقاعدہ ان کی ماؤں نے، یہ جو بہادر بچے تھے یہ وقف کر رکھے تھے نبی کی مدد کے لیے۔ مطلب اگر کسی کے 3-4 بچے ہوتے تھے تو ماں ایک بچہ وقف کر دیتی تھی، جب پیارا نبی آئے گا تو اس کے لشکر میں ہو کے جنگ کرنا کافروں سے۔ اب بتائیے، مرحبا انتر انہی بچوں میں سے ہیں جن کو تیار کیا جا رہا تھا نبی کی حفاظت کے لیے۔
تو جو اتنا انتظار کر رہے تھے وہ نبی کے دشمن کیسے بنے؟ دیکھیں دشمن کب بنتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اور آپ انتظار میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں انتظار، اچھا مجھے آپ انصاف سے بتائیے کوفے والے مسلم کے انتظار میں تھے یا نہیں تھے؟ اور جب آئے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوفے میں انتظار کرنے والے منحرف ہو سکتے ہیں، اگر رسول کا انتظار کرنے والے منحرف ہو سکتے ہیں، تو آج اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں چونکہ شب جمعہ ہے تو ہم بھی منحرف آپ سے زیادہ میں ہو سکتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ہونے کے چانس زیادہ ہیں، آپ کے ہونے کے چانس کم ہیں. اسی لیے میں نے ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے. ایک مولانا صاحب مجلس پڑھ کے اترے منبر سے، تو ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے معتقد ہوتے ہیں ماشاءاللہ، چاہنے والے ہوتے ہیں میاں ہیں، تو آپ جیسے تھے ایک، خیر آپ جیسے نہیں تھے کیونکہ وہ واقعہ بعد میں جب آئے گا تو پھر کہ ہم کیوں ایسے ہوتے، مطلب معتقد تھا. اب وہ مولانا صاحب سے ملنا ہے، مولانا صاحب سے ملنا، جیسے آپ کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا، مجھے آپ سے ملنا ہے، اور کمیٹی کے لوگوں نے ملا نا، ہاں بھائی ٹھیک ہے آئیے آئیے، ملوا دیا اور جا کے گلے کا بوسہ لے لیا. گلے کا بوسہ لیا تو میں بڑا خوش ہوا، کیسے میرے چاہنے والے موجود ہیں. اتفاق سے وہ بوسہ لینے والا وہیں بیٹھ گیا. بیٹھ کے کسی نے پوچھا بھائی قبلہ کے ماشاءاللہ کیا بیان پسند آیا آپ کو جو آپ نے قبلہ کے گلے کا بوسہ لیا؟ کہا ہاں وہ تو بیان کی تو بات چھوڑیے، میں نے تو اس لیے بوسہ لیا ہے کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سب سے پہلے میرے امام کی تلوار چلے گی. صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک اچھی صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد علیہ. دیکھیے کیسے کیسے معتقد ہوتے ہیں کہ یہ وہ جگہ جہاں میری واقعاً یہ جو ہے نا یہ کہ تلوار چلے گی، مگر اس میں تھوڑی سی غلطی بس ایک ہو رہی ہے، عالم کی گردن پہ، تو اس میں آپ کا خون بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا، مطلب ہم بچے ہوئے ہیں. عالم سے مطلب وہ عالم نہیں جو عمامہ لگائے ہوئے ٹوپی عالم کا مطلب ہے کہ حلال و حرام جانتا ہو. تو اگر آپ حلال و حرام جانتے ہیں تو آپ بھی عالم ہیں. یہ نہ سوچیے امامے والا ہی یا ٹوپی والا ہی، جس کو پتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں. شراب جائز ہے یا ناجائز ہے تو آپ اس کے عالم ہیں. اگر پھر بھی پیے تو تلوار چلے گی. اسی طرح میرے بگڑنے کے چانس زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مثلاً جب امام آئیں گے تو کہیں گے بھائی میں آ گیا ہوں، ہاں مولا بڑا اچھا ہوا آ گئے، زمانے نے پریشان کر رکھا تھا، لاؤ وہ خمس دو جو تم نے میرے نام کا اکٹھا کیا تھا. اب میں کہوں گا بھائی آپ امام ہی نہیں لگتے مجھے. اب ہیں چانس ہے نہیں، جب دیکھو میرا محل جا رہا ہے، میری دولت جا رہی ہے، میرا پیسہ جا رہا ہے، سارا کا سارا جتنا اکٹھا کیا تھا ان کے نام پہ سارا دینا پڑے گا امام کو، تو اب میں یا تو دولت دے دوں یا دولت نہ دے کے اچھا ہے کہ انکار کر دوں آپ امام ہی نہیں ہیں. اسی طرح یہ مدینے میں رہنے والے جو نبی کا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی اولادیں وقف کر رکھی تھی پیغمبر اکرم کے لیے، ان کی مدد کے لیے، یہ کیوں بہک گئے؟ اس لیے کہ کسی کی تمنا تھی مجھے عہدہ ملے گا، کسی کی تمنا تھی مجھے دولت ملے گی، کسی کی تمنا تھی مجھے یہ چیز ملے گی، مگر جب نبی آئے اس نے عہدے اہل کو دیے. تو اب جو ہے جب عہدہ نہیں ملا تو اب یہ مخالف ہوتے. جو غسیل الملائکہ ہے حنظلہ، غسیل الملائکہ ایک جوان جس کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ میرا ہسٹری میں حصہ نہیں ہے چونکہ مجھے تھوڑا سا باتیں بتانی ہیں آپ کو، پھر کبھی بتاؤں گا. جوان ہے، ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس ایک رات رہا، صبح کو پتہ چل گیا مسلمان خطرے میں، جنگ احد میں چلا گیا، جنگ کی شہید ہو گیا. شہید ہو کے جب لایا گیا تو کہا رسول سے لوگوں نے کہ اس کے بدن سے تو پانی ٹپک رہا ہے. رسول نے کہا ہاں اس پہ غسل واجب تھا، یہ میری محبت میں آ گیا تھا، اسے فرشتے غسل دے کے گئے ہیں. حنظلہ غسیل الملائکہ اسے کہتے ہیں. اس کا باپ جو عامر ہے
وہ سب سے بڑا چاہنے والا رسول کا تھا، لیکن جب رسول آئے تو کفار سے مل گیا، اور جنگ احد میں بیٹا ادھر سے تھا باپ ادھر سے تھا۔ اس کا مطلب دیکھیں ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لشکر لے کے ماشاءاللہ صلوات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھ محمد وعجل۔ اب دیکھیے غور فرمائیں، اس مسئلے کے بارے میں سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں، لشکر ادھر سے آیا ہے، نبی اٹیک کے لیے نہیں گئے، دفاع کے لیے گئے۔ جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جس میں نبی خود صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کافروں سے معاہدہ ہو چکا ہے، اب نکل رہے ہیں خیبر کے لیے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں بھی نبی نے اٹیک نہیں کیا۔ جو بنی قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو آباد تھا مدینے میں، ان کو نبی نے اس شرط پہ آباد کیا تھا مدینے میں کہ تم دھوکہ نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے، اور کافروں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اس قبیلے نے مخالفت کر دی اور چھپ چھپ کے کافروں سے ملتے رہے، اور نبی کے اسرار بتاتے رہے، نبی کے راز بتاتے رہے، اور جا کے جنگ خندق میں ساتھ بھی دے دیا کافروں کا۔ اب معاہدہ کدھر سے ٹوٹا؟ نبی کو مارنے کی سازش بھی کی انہوں نے خیبر میں اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر لیا۔ نبی نے جن لوگوں کو مدینے سے نکالا وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، اور اب آباد ہو گئے تو ان میں غرور پیدا ہو گیا۔ 20,000 آدمی رہتے تھے خیبر میں۔ خیبر زرخیز علاقہ تھا، خیبر میں چشمے تھے بہت بہترین باغات تھے، ان کے 7 یا 10 قلعے تھے، بہت بڑے بڑے مضبوط قلعے جو پہاڑوں کے پتھروں سے بنائے گئے تھے، اور ان میں ایک سے ایک اسلحہ جمع کر رہے تھے، ایک نہ ایک ٹیکنالوجی۔ منجنیق جسے توپ کہتے ہیں، سب سے پہلے توپ کوفے اس میں آئی ہے خیبر میں، ہر ایک اسلحہ جمع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کسی کی ضد میں تیاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اسلحے جمع ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اگر کوئی آدمی گزر جاتا ہے مسلمانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ وہ جب نبی کو جا کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے لوٹ لیا وہاں کے لوگوں نے خیبر کے، تو نبی ان کو خط لکھتے ہیں، خط کے بعد وہ لوگ میٹنگ بٹھاتے ہیں۔ میٹنگ جب بیٹھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تعداد میں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب مرحب جیسا بہادر ہے تو ہمیں نبی سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انتر جیسا ہے، حارث جیسا ہے، یاسر جیسا ہمارے پاس، چونکہ جتنے بھی شجاع تھے بہادر تھے سارے جمع ہو گئے تھے ایک طرف آ کے۔ نبی نے خط لکھا، دعوت اسلام دی، نہیں مانے۔ نبی نے کہا نہ لوٹو، نہیں مانے۔ نبی نے کہا کفار کا ساتھ نہ دو، نہیں مانے۔ انہوں نے کفار کے ساتھ سازشیں کرنا شروع کر دی کہ ہم نبی پہ حملہ کریں گے۔ تو اب نبی کے اوپر ضروری ہو گیا، نبی نے کہا اگر تم نہ مانے تو میں لشکر لے کے نکلوں گا۔ تو یہ بھی اٹیک نہیں ہے، ارے توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی اٹیک نہیں ہے، یہ بھی دفاع ہے۔ لہذا نبی لشکر لے کے چلے، لشکر لے کے پہنچے، 4-5 دن میں یہ لشکر خیبر میں پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا 7 یا 10 ان کے قلعے تھے بڑے مشہور، اور جس میں چشمے، مطلب دولت کی تو کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ اتنی دولت کہ کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنی ان کے پاس دولت تھی۔ اسلحہ ایک سے ایک تھا، ان کے پاس سپاہی ایک سے ایک تھا، ان کے پاس جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے شجاع اکٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، صبح کوئی اپنے کام کے لیے نکلے، دیکھا نبی لشکر لے کے آئے ہیں، جا کے اپنے قلعوں میں چھپ گئے، بند کر لیے قلعے۔ نبی کریم نے، اب دیکھیے درس دیکھیے، نبی کریم نے ایک قلعے کی طرف مسلمانوں کو بھیجا، مسلمان گئے، کافی دن تک لڑائی ہوتی رہی، خیر وہ فتح ہو گیا ایک قلعہ، پھر دوسرا قلعہ وہ فتح ہو گیا، پھر تیسرا قلعہ، اسی طرح قلعے جو رفتہ 40 دن ہوئی ہے نا بھائی، تو قلعے جو ہے فتح ہونے لگے۔ انہی میں آپ دیکھیے پیغام کیا ہے، وہ پیغام سنیے۔ جنگ ہوتی رہی تو مسلمانوں کے پاس جو سامان کھانے کا تھا وہ کم پڑ گیا، کھانے کی چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں۔ جب نہیں رہیں تو بھوک لگی
تو اب وہاں چونکہ جنگل تھا، صحرا تھا، انہوں نے 20 گدھے پکڑ لیے. گدھے، 3 چیزوں کا گوشت مکروہ ہے، گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا. حرام نہیں ہے، مکروہ ہے گدھے کا گوشت. انہوں نے جنگلی گدھے پکڑیے، دیگیں پکانے کے لیے رکھ دی. ادھر سے نبی کا گزر ہوا، نبی کریم نے کہا کیا پکڑا ہے؟ کہا گوشت کا. کائے کا؟ کہا گدھے کا. نبی نے فرمایا خبردار اس گوشت کو یہیں الٹ دو، اس کو یہیں پہ الٹ دو، سارا گوشت بہا دو. ارے یا نبی اللہ، ہم ہیں بھوکے، بھوکے رہیں گے تو طاقت نہیں رہے گی. جملہ سنیے، بہت بڑا پیغام ہے آج کے دن کا. ایک صلوات اچھی سی پڑھیے محمد والے محمد پر. ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ نظریہ پیدا ہو رہا ہے آج کل کہ ایک جائز کام کرنے کے لیے ناجائز چیز سے مدد لیں یا نہ لیں، اس لیے کہ کام جائز ہے بعد والا. اب اتنا اشارہ کر سکتا ہوں میں بس. بعد میں مثلا ماتم کرنا ہے مجھے، ماتم کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، لیکن میں طاقت کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کروں جو میرے لیے حرام ہے، اور نتیجہ تم نکالو، مجھے تو ماتم کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے، انہوں نے بھی یہی کہا خیبر میں جو مسلمان تھے کہ بھائی ہم جو ہے مکروہ تو ہے، حرام تھوڑا ہی ہے، ہم حرام چیز تھوڑے استعمال کر رہے ہیں، مکروہ چیز. نبی نے کہا میں نہیں چاہتا تم مکروہ بھی میرے سامنے استعمال کرو. کہا جنگ کیسے فتح کریں گے؟ کہا یہ ذہن میں مت لانا کہ جنگ تمہاری طاقت سے فتح ہوگی، جنگ فتح ہوگی میرے پروردگار کی طاقت سے. اللہ اس سے زیادہ کھل کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، جو میرا جوان مجمع ہے وہ پہنچ گیا ہوگا کہ ناجائز چیز کا استعمال، ناجائز چیز کھا کے یا پی کے کوئی مقدس عمل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جائے گا. نہیں، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. چاہے آپ نماز پڑھیے، چاہے آپ روزہ رکھیے، چاہے آپ اللہ اللہ کریے. مثلا مجھے روزہ رکھنا ہے، کل کو فرض کیجئے، تو میں کوئی ایسی چیز کھا لوں انرجی کی جو شریعت میں حرام ہو، دن بھر پیاس نہ لگے، تو حرام کھا کے روزہ تھوڑی ہو جائے گا، حرام پی کے ماتم بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. مکروہ کام نہ کرنے دیا نبی نے، کہا نہیں یہ گوشت نہیں کھانے دوں گا، مکروہ ہے. اور جنگ فتح ہوگی اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر. اس کے بعد نبی ایک جگہ پہنچے، دعا کی پروردگار ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دے. مسلمانوں نے ایک قلعے کو فتح کیا، اس سے اتنا سامان ملا کہ اب کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اللہ پہ بھروسہ کریے تو اللہ آپ کے لیے انتظام کرتا ہے. توکل تو کریے اس کے اوپر، بھروسہ تو کریے اس کے اوپر. اسی طرح میرے مولا کا نام لینا بہت زیادہ ثواب ہے. علی علی کرنا بڑا زیادہ ثواب ہے، حیدر حیدر کرنا بڑا ثواب ہے، مگر جائز طریقہ استعمال کر کے جائز ہے، ناجائز چیز استعمال کر کے نہیں ہے. یہ بھی میں آپ بولنا نہیں چاہتا اس پہ. آئیے، لشکر بھوکا پیاسا ہے، نبی نے انتظام کر دیا، فتح ہو گیا ایک قلعہ، بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ کھانے کا پینے کا سب کچھ مل گیا. اس کے بعد اب مشکلیں آنے لگی. خیبر میں مشکلیں یہ آنے لگی کہ ابھی تو چھوٹے موٹے قلعے تھے وہ تو فتح ہو گئے، جو مین قلعہ تھا جس میں مین طاقت تھی، قلعہ قموس جو مرحب و انتر کا تھا، وہ مین قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے. ادھر جاتے ہیں لوگ، ادھر جو ہے وہ نیزہ اٹھاتا ہے مرحب اور انتر، اور سارے مسلمان واپس آ جاتے ہیں. ایک دن ہوا تو اچھا، نبی کو درد شقیقہ بھی ہو گیا، نبی کو سر میں درد ہو جاتا تھا کبھی کبھی، وہ ہو گیا. نبی 3 دن تک نہیں نکلے باہر. جب 3 دن تک نہیں لے تو اب اس طرح ہوتا رہا، جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، نہیں فتح ہو پا رہا ہے. ایسے میں ایک آدمی ملا،
اس نے کہا یا نبی اللہ اگر میرے بچوں کو امان ہو اور میرے بیوی بچوں کو سکون اور امان ملے. دیکھیں خیبر اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں جیسے میں سنا رہا ہوں آپ کو. اتنی کتنے اس میں ہدایت کے پہلو ہیں. ایک نے آگے کہا یا نبی اللہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. نبی نے کہا کیا راستہ ہے؟ کہا اس قلعے میں ایک جگہ سے پانی پہنچتا ہے, یعنی فلاں جگہ ایسی ہے جہاں سے قلعے میں پانی پہنچ رہا ہے. تو آپ اگر ان کو نکالنا چاہتے ہیں, جنگ کو فتح کرنا چاہتے ہیں, تو ایک نے تو مشورہ دیا یہاں سے پانی جا رہا ہے اس میں زہر ملا دیجئے, اور زہر ملا دیں گے تو پانی جائے گا وہاں قلعے میں, سارے مر جائیں گے. نبی نے کہا جو اب میں بتاؤں کیوں, جو شجاع ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا. ارے بھائی جو بہادر ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا, وہ دھوکے باز نہیں ہوتا. کہا نہیں یہ نہیں کریں گے. کہا اچھا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پانی بند کر دیجئے. کہا نہیں پانی بھی بند نہیں کریں گے, پانی بند کر دیجئے سب نکل آئیں گے. پانی اس میں بچے بھی ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, ہم پانی بند نہیں کریں گے. نہ نبی نے پانی بند کیا خیبر میں, نہ علی نے پانی بند کیا صفین میں. جب گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا میرے مولا کے سپاہیوں کا, تو صحابی آ کے کہنے لگے میرے مولا کے پہلے ان کا قبضہ تھا اب ہمارا قبضہ ہے, پہلے انہوں نے پانی بند کیا تھا اب ہم پانی بند کریں گے. میرے مولا نے بس ایک ہی جملہ کہا, اگر تم بھی پانی بند کرو گے تو حق میں اور باطل میں فرق ہی کیا رہا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. حق و باطل میں پھر فرق ہی کہہ رہا اگر تم نے بھی پانی بند کر دیا. اور خدا کی قسم اگر علی صفین میں پانی بند کر دیتے تو کربلا میں پانی بند کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا کہ کل ان کے باپ نے کیا تھا آج ہم ان پہ کر رہے ہیں. یہ ہسٹری ہے. نہیں یہ بھی نظریہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس کے بعد جب حکم بھوک پھیل رہی ہے تو ایک گڈریا ہے, گڈریا اسے کیا کہتے ہیں بھائی, چرواہا جو بھیڑے چراتا تھا. وہ جنگل میں آتا تھا بھیڑے چرایا کرتا تھا. نبی کے اخلاق کو دیکھا, نبی کی سیرت کو دیکھا, ایمان لے آیا. جنگ خیبر میں ایمان لے آیا. جب ایمان لایا اور بھوک اور پیاس کو دیکھا لوگوں کی تو کہنے لگا یا نبی اللہ اب تو میں مسلمان ہو گیا. کہاں مسلمان ہو گئے؟ کہا میرے پاس سارے ان لوگوں کی بھیڑیں موجود ہیں, کیونکہ سب کی بھیڑیں چراتا ہوں نا میں. اب میں تو ان کو لے کے نکل گیا ہوں قلعے سے, اور اب یہ بھیڑیں میرے پاس ہیں اور میں مسلمان ہو گیا, میں وہاں جاتا ہی نہیں. تو ساری بھیڑوں کو ذبح کر کے کھلا دیجئے. یہ ہے جنگ خیبر. ہم جنگ خیبر کو اس طرح پیش ہی نہیں کرتے جس طرح حق ہے اس کا. کھلا دیجئے. ناجائز کھا کے آدمی کبھی جنگ فتح نہیں کرتا. نبی نے کہا یہ بتاؤ یہ تمہاری ملکیت ہے یا امانت ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ امانت ہے. کہا تو تمہارا اسلام جب قبول ہے جب پہلے ان کی امانتیں واپس کر کے آؤ. عزیز و سنا خیبر کا پیغام کیا ہے؟ امانت واپس کر کے آؤ, امانت دے کے آؤ. گیا امانت دے کے آیا, تب نبی نے اس کا اسلام قبول کیا. تو نہ پانی بند کیا, نہ حرام غذا کھانے دی, نہ مکروہ غذا کھانے دی. اور اس کے بعد وہ حصہ جسے آپ مستقل سنتے رہتے ہیں, ادھر نبی کے سر میں درد ہو رہا ہے, 3 دن ہو گئے ہیں, مرحب و انتر کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا. قلعہ قموس بہت بڑا قلعہ ہے. محدث دہلوی نے لکھا جو دروازہ تھا وہ پتھر کا بنایا ہوا دروازہ تھا, اور اس میں باہر سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے آپ ایسے کھینچ سکیں. 44 آدمی تو اس کو حرکت دیتے تھے خالی. 70 آدمی بڑے طاقتور اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے. محدث دہلوی نے لکھا اتنا بڑا دروازہ تھا. تو وہ دروازہ بالکل بند تھا, یوں کھینچنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. ادھر خندق بھی کھدی ہے سامنے, کیسے جائے تو آدمی کیسے جائے. اور ادھر مرحب و انتر کا رعب. ادھر مرحب نے رات کو خواب میں دیکھا
صبح ہو رہی، نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا، تمام کتابوں میں موجود ہے، کل اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرانی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ولا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول کو پیار کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے پیار کرتے ہوں گے، اور وہ میدان سے جب تک نہیں آئے گا جب تک خیبر اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ ہو جائے۔ ادھر نبی نے یہ خبر دی، ادھر پوری رات ہو گئی مجمع کو جاگتے ہوئے، ہر آدمی، چونکہ علی کی طرف کسی کا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علی کی آنکھ میں شدید درد تھا اور علی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور درد اتنا تیز تھا کہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ علی مدینے میں تھے اور ایک باغ سے کھجور چن رہے تھے۔ اب یہ دو روایتیں ہیں۔ جیسے ہی تیسرے دن کی صبح آئی تو پورا مجمع نبی کے دروازے کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، پورا مجمع، پوری رات کوئی سویا نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے آج نبی علم دیں گے، پورا مجمع جاگ رہا ہے۔ جاگتے 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 نبی نے 3 مرتبہ تاریخ ایسے علم کیا تو مجمع آگے بڑھا، ایسے کیا تو مجمع پیچھے ہٹا۔ 3 دن ہو گئے۔ غلام عسکری صاحب اس میں جملہ کہتے ہیں شاید یہ لشکر کی پریڈ ہو رہی ہو۔ غلام عسکری صاحب کہ 3 دفعہ علم ایسے کیا، 3 دفعہ ایسے کیا۔ خیر جاگتے رہے، نبی نے کہا علی کہاں ہیں؟ اب علی کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ ہر آدمی کہتا ہے علی تو ہے نہیں، ہر فضیلت علی لے لیا کرتے تھے، یہ فضیلت علی کو ملنے والی نہیں ہے، چونکہ علی موجود نہیں ہے، یا موجود ہے تو آنکھوں میں درد ہے، نہیں آ پائیں گے۔ مگر سب کی تمنائیں ختم ہو گئیں جب کہا کہاں ہے علی، علی کہاں ہیں؟ اب 2 روایتیں دونوں پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت تو ہے نبی نے اللہ کو اللہ نے حکم دیا نبی کو پڑھو ناد علی، ادھر خیمے میں نبی نے ناد علی پڑھی، ایک روایت۔ دوسری ہے ٹیلے پہ پہنچے ناد علی پڑھی۔ جو مدینے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں ادھر مدینے میں کھجور چن رہے تھے علی، ادھر نبی کی آواز ناد علی کی گئی، قمبر سے کہا میری ذوالجناح لے کے آؤ، میری تلوار لاؤ۔ قمبر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر جا رہا ہوں۔ کہا میرا کیا ہوگا؟ کہا دستک گنو۔ اب جو دستک گنا تو خیبر میں ادھر نبی نے ناد علی تمام کی، ادھر علی خیبر میں پہنچ گئے۔ ناد علی مظہر عجائب، اس علی کو پکارو جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کیا؟ ناد علی مظہر عجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، ساری بیماریوں میں، ساری پریشانیوں میں، ساری مصیبتوں میں اسے آپ مشکل کشا پائیں گے، مددگار پائیں گے۔ کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، یہ والی صحیح ہے، وہ جو بے وحدانیت کا، و بے عظمت کا یا اللہ، و بے نبوت کا یا محمد، یہ سارا بڑھایا ہوا ہے، صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اتنا جملہ ہے، چونکہ اللہ کہلوا رہا ہے تو اپنا نام کیوں لے گا، نبی پکار رہا ہے تو اپنا نام کیوں لے گا؟ لفظ ایسا رکھ دیا جس میں اللہ بھی آ جائے، رسول بھی آ جائے۔ وہ کہا ولایت کا، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے پاس 5 منٹ ہیں، صلوات اچھی سی پڑھیے تاکہ پوری ہسٹری میں کھینچ دوں آپ کی خدمت میں۔ اللہم اس کے اوپر بھی مجھے بہت کچھ بولنا تھا، تو بے ولایت کا، ولایت میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ ایک مرتبہ نبی کوئی کام کر دیں تو سنت بن جاتا ہے، مگر جس جملے کو 3 مرتبہ کہا ہو، یا علی یا علی علی، نبی پہنچ گئے۔ یہ تو ہے خیبر مدینے سے۔ ادھر کہتے ہیں کہا گیا ان کی تو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کہا بلا کے لاؤ۔ ایک طرف سے ابو ذر چلے، ایک طرف سے سلمان چلے، ایک ہاتھ سلمان کے کندھوں پر، ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھوں پہ، جسے ہمارا ذاکر بڑے مزے لے کے پڑھتا ہے، اور آپ کو بھی مزہ آ جانا چاہیے، میں بھی مولا کا خطیب ہوں تو کہہ دیتا ہوں۔ ایک طرف 10 درجے کا ایمان، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، بیچ میں آئے میرے مولا، کیا بات ہے، آنکھ میں درد ہے یا نبی اللہ کا، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ علی کا سر لیا،
اپنے زانوں پہ رکھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے بزرگ کا, مجھے بزرگ کا نام نہیں یاد رہا, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا پتہ کیسے؟ کہا جیسے مومن کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے 2 پیج اگر بند ہوں تو منہ سے ایسے لعاب لیتا ہے اور ایسے قرآن کھولتا ہے, تو رسول نے ایسے ہی علی کی آنکھیں کھولی. سمجھ رہے؟ آنکھیں کھلی, یا رسول اللہ میرے بالکل درد نہیں ہے. کیا کرو؟ امامہ رسول کا, قبا رسول کی, ابا رسول کی, گھوڑا رسول کا, تلوار, سب کچھ اپنے ہاتھوں سے سجایا. تیرے دہنی طرف جبرائیل ہے, تیرے بائیں طرف میکائیل ہے, تیرے آگے یہ فرشتہ ہے, تیرے یہ پیچھے فرشتہ ہے, اوپر تیرا خدا ہے, پیچھے میری دعا ہے. جاؤ تو صحیح. علی ابن ابی طالب کب تک واپس آؤں؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے خیبر. جائیے. میرا مولا چلا. اب دیکھیں روایت کہتی ہے پہنچنے کے بعد حارث آیا. حارث کو میرے مولا نے قتل کر دیا. یہ مرحب کا بھائی تھا. مرحب سے دیکھا نہیں گیا, آ گیا. مرحب نے 1 رات پہلے خواب میں دیکھا جیسے مجھے شیر نے پھاڑ کھایا. اب وہ آیا. دیکھیں گہرائی سمجھیے آپ یہاں پہ. جیسے ہی آیا تو اس نے اپنا رجز پڑھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور بہت بڑا بہادر ہوں. اب میرے مولا نے بھی اس کو تاکہ دھوکے میں نہ مارا جائے. ارے بھائی اب تو ہیں ایک آدمی توجہ چاہتا ہوں. میرے مولا اگر چاہتے چھپا سکتے تھے, لیکن میرے مولا کو اپنا علم بھی بتانا تھا, اپنی طاقت بھی بتانی تھی, تاکہ کوئی نہ کہہ دے اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے حیدر ہے. اسی لیے فرمایا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تاکہ اسے ماں کی وصیت یاد آ جائے. اللہ ویسے شاعروں کو پہلے آنا چاہیے بھائی. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. جب وہ سنائیں گے تو ہم سنیں گے, ورنہ اگر وہ پڑھیں گے تو ہم چلے جائیں تو یہ تو پریشانی کی بات ہے نا. پھر تو سنیے, کیا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جگہ تعارف کرایا ابو طالب کے ذریعے, مگر یہاں تعارف کرایا اپنی ماں کے ذریعے. ماں کے ذریعے کیوں تعارف کرا رہے ہو یا علی؟ کہا تاکہ میری ماں کا نام سن کے اپنی ماں کی وصیت یاد آ جائے. سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. اور پھر حیدر کے معنی شیر بھی ہے نا, تو رات تو نے خواب کیا دیکھا؟ کا شیر مجھ پہ حملہ کر رہا ہے. اب علی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, کسی طرح یہ آدمی بچ جائے, کسی طرح آدمی یہ چلا جائے. نبی نے ایک لفظ کہا, اے علی. دیکھیں ہم جو جنگیں پیش کرتے ہیں نا مولا علی کی, ہم ذاکرین, میں تو اپنی بات بتاتا ہوں, ذاکرین تو بہت عظیم ہوتے ہیں, میں تو طالب علم ہوں. ہم جو جنگ پڑھتے ہیں ایسا ثابت کرتے ہیں جنگوں میں جیسے مولا کو کوئی کام ہی نہیں تھا. مولا کا کام تھا, ادھر دشمن آیا ادھر گلا کاٹا, ادھر دشمن آیا ادھر گلا کاٹا. ہم ممبروں سے غلط میسج دے رہے ہیں. ارے علی کی تلوار سے پہلے مجمع کو علی کا اخلاق بتاؤ. بلا وجہ علی نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی ہے, پہلے اسے موقع دیا ہے بچنے کا. سمتنی امی حیدرہ, یہ بچنے کا موقع تھا. اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا علی اگر ایک آدمی تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. علی مارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ برداشت کر رہے ہیں. میرا مولا زندگی لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا, زندگی دینے کے لیے پیدا ہوا. یہ تو آدمی کی شامت آئی جو علی کے سامنے آ گیا. واقعاً میرے مولا کا کردار, میری گزارش ہے اپنے ذاکر بھائیوں سے اور شاعروں سے کہ پہلے اخلاق علی پیش کرو, بعد میں شجاعت علی پیش کرو, تاکہ مجمع کو. ہمارا مجمعی جوان سمجھتا اب مولا تو بھائی ایک دم کام کر دیتے تھے. نہیں, مولا تو نسلیں دیکھتے تھے, سمجھ رہے, نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتے تھے. ادھر مرحب آ گیا. اچھا اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جائے گا واپس, کہا نہیں جائے گا, تو اسلام قبول کر لے, اسلام قبول کر لے. انہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کر سکتا میں.
اچھا پہلا موقع دیا وہ، دوسرا موقع یہ دیا، تیسرا موقع اگر یہ اسلام کہنے کے بعد خود حملہ کر دیتے تو لوگ کہتے کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار چلا دی. اب میرے مولا نے کہا واپس چلا جا، واپس نہیں جانا چاہتا، حملہ کر، حملہ کر. اب وہ ایک تو پتھر سر پہ رکھ کے آیا تھا، ایک لوہے کا خود سر پہ رکھ کے آیا تھا، 2 تلواریں لے کے آیا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، زیرہ 2 پہن کے آیا تھا. بہادر تھا مگر جانتا تھا کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. ورنہ اتنی تیاری سے کیوں آتا بھائی؟ تیاری سے آ رہا ہے پوری، بس آخری جملے ہیں، تیاری سے پوری آیا، حملہ کیا. واقعاً اتنا زبردست حملہ تھا، میرے مولا کی جو سپر تھی وہ گر گئی، اور دروازہ اتنا بڑا علی کو سامنے نظر آیا. میرے مولا نے انگلیاں ڈال کے دروازے کو اکھاڑا، اس کو سپر بنایا. سپر بنا کے جو وار کیا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا، خود 2 ٹکڑے ہوا، سر 2 ٹکڑے ہوا، اور اس طرح تلوار نکلتی چلی آئی. تمام کے تمام حوصلے پست ہو کے رہ گئے. مجمع بھاگنے لگا، بھاگ جاؤ قلعوں میں. ارے جب اس کی تلوار سے یہ نہ بچ سکا تو اب اس کی تلوار سے کون بچے گا؟ ادھر مسلمان پریشان ہیں کہ پوری کی پوری جو ہے یہ خندق اتنی بڑی ہے، وہاں قلعے تک پہنچے کیسے؟ تو میرے مولا نے دروازے کو اکھاڑا، دروازے جسے 40 آدمی نہ اکھاڑ سکے، ہلا نہ سکے، اس کو اٹھایا 2 انگلیوں سے، اور اٹھانے کے بعد خود کھڑے ہو گئے لے کے. مجمع سے کہا اس کے اوپر سے گزرو. تو ایک تو خیبر کے دروازے کا وزن، ایک مسلمان فوج کا وزن، اور اس پہ دنیا کہہ رہی ہے. صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ علی کے ہاتھ دیکھیے، علی کے ہاتھ دیکھیے. رسول نے فرمایا ہاتھوں کو نہ دیکھو، پیروں کو دیکھو. اب جو پیروں کو دیکھا تو پیر زمین پہ نہیں تھے. آپ ذرا کیوں مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، بس آخری جملہ محفل کا، میرے آقا آپ ذرا بیان تو فرمائیے. ہاتھوں پہ وزن ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر آپ کے پیر زمین پہ کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے مجمع لکھے تاریخ میں ٹریننگ تھی، تمرین تھی، وزن اٹھاتے ہوں گے روز اتنا، جس طرح آج کا پہلوان جم میں جاتا ہے وزن اٹھانے کی پریکٹس کرتا ہے، تو اس لیے علی کو بھی پریکٹس ہوگی. تو یاد رکھیے چاہے جتنی پریکٹس ہو، آدمی 1 کلو بھی وزن اٹھائے گا، 50 کلو بھی اٹھائے گا، 10 کلو بھی اٹھائے گا، تو پیر کم سے کم زمین پہ ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا وزن اٹھائے اور پیر بھی زمین پہ نہ ہو. اسی لیے ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ سارے عجائب آج علی سے دیکھ رہا ہوں، مرحب کو قتل کر دیا یہ عجائب، دروازہ اکھاڑ دیا یہ عجائب، سپر بنا لیا یہ عجائب، اور پیر بھی زمین پر نہیں ہے. میرے مولا نے ایک تو بتایا، اور دوسری بات کیا بتائی سنیے. جب بھی امام سے پوچھا بندہ مختار ہے یا آزاد، تو امام نے فرمایا آدھا آزاد ہے آدھا مجبور ہے. 1 پیر اٹھاؤ، کہا اٹھا لیا. دوسرا اٹھا لو. مولا دوسرا نہیں اٹھا سکتا. کہا اتنا مجبور ہے اتنا آزاد ہے. ہر انسان کی حقیقت ہے 1 پیر اٹھا لیتا 2 نہیں. یہ علی کا معجزہ ہے خیبر میں کہ دونوں پیر اٹھے ہوئے ہیں، مگر تاکہ مجمع نہ بہک جائے کہ اتنا بڑا کہیں خدا تو نہیں ہے یہ، اسی لیے کہا یہ خیبر میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، اپنے پروردگار کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے تاکہ مجمع بہک نہ جائے. بس عزیزو آج یہ میں نے بات کو تمام کر دیا، کافی چیزیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے. ابھی تو آدھا خیبر بھی نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. اب میں صرف آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر فتح ہو گیا. خیبر فتح ہوا تو علی کو بہت زیادہ سامان ملا، بہت زیادہ سامان ملا. اور جب بہت زیادہ سامان ملا تو ہر آدمی اپنے گھر لے کے آیا. ادھر جناب زہرا کے پاس لسٹ موجود ہے کہ آج علی کو اتنا سامان ملا ہے تو علی بہت سامان لے کے آئیں گے. جب عام آدمی کو اتنا ملا ہے تو علی کو کتنا ڈبل ملا ہوگا. مگر جب علی گئے تو خالی ہاتھ. پوچھا شہزادی نے علی کچھ لے کے نہیں آئے؟ کہا نہیں. زہرا میں جب آیا تو فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، سارا میں نے فقیروں میں تقسیم کر دیا. آپ کس لیے پوچھ رہی ہیں؟ کہا مجھے بھی فقیروں کو دینا تھا. بعض روایات ہیں اب جو زہرا کی بنائی ہوئی لسٹ دیکھی تو علی بھی انہی کو دے کے آئے.
یہ ہے علم فاطمہ اور یہ ہے علم علی۔ پروردگار اس علم کا واسطہ، اس شخصیت کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری ہدایت فرما، اوقاف جعفریہ کی حفاظت فرما، شارجہ حکومت کی حفاظت فرما، تمام جہاں بھی جتنے مسلمان ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔